الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بُصِّرَ ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والجنة للمتقين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی قدر، مدرسہ یوسف دہرہ سلام اللہ علیہ کی جانب سے منعقد عشرہ مجالس کی آج 5ویں مجلس ہے جس کو پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اب تک ہم نے اس مجلس میں اصلاح کے سلسلے میں اصلاح کے ٹاپک کو لے کر کافی گفتگو ہو گئی ہے اور ہم نے کافی گفتگو کر لی ہے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اصلاح کے کیا معنی ہے. اصلاح کے معنی یہ ہے کہ اپنی روح کو نورانیت بخشنا، اپنے آپ میں انسانیت کو پیدا کرنا، اور اسلام کے احکام کو صحیح طریقے سے، اسلام کے احکام کو درست طریقے سے اپنی زندگی میں اپنانا، جو مقصد امام حسین علیہ السلام لے کر چلے تھے. کل ہم نے اصلاح کی اہمیت کو بھی سمجھا. کل ہم نے یہ بھی جانا کہ اصلاح کی شروعات اپنی ذات سے کرنا ہے. ہم کو پہلے مرحلے میں دوسروں کی غلطیاں نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اگر ہم کو دیکھنا ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے تو سب سے پہلے ہم کو اپنی ذات میں دیکھنا ہوگا، اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ ہمارے اندر کتنی غلطیاں ہیں اور ہم نے کتنی غلطیوں کو درست کیا اور صحیح کیا ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. عزیزان، میں اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے آپ سے سوال کروں کہ ہمارے نگاہ میں ہمارا بہترین دوست کون ہے؟ ہم کس کو اپنا سب سے اچھا دوست مانتے ہیں؟ ہر کسی کا جواب ہوگا کہ جو ہماری فکر کرے، کہ جو ہمارا ساتھ دے، جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہے، جب ہم کو ضرورت ہو تو وہ ہمارے ساتھ رہے، ہم کو پیسے کے ذریعے سے مدد کرے. عزیزان، ہماری فکر کچھ اور ہے. اگر ہمارا ایک دوست ہماری کوئی غلطی ہم کو بتاتا ہے تو وہ ہمارا دشمن بن جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ عیب، یہ غلطی موجود نہیں ہے. آئے چھٹے امام کی حدیث دیکھیں. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں
احب اخوانی الیہ من احد عیوبی الیہ، کہ میرے نزدیک میرا بہترین بھائی، میرا بہترین دوست وہ ہے کہ جو میرے عیوب کو مجھے بتائے اور میرے عیوب کو مجھے توفتاً پیش کرے۔ عزیزان، اتنا عظیم جملہ ہے۔ امام معصوم ہے، امام کے اندر کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ اللہ نے امام کو معصوم بنا کر ہمارے درمیان بھیجا ہے تاکہ ہم ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی ویسے ڈھال لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام یہ پیغام ہم کو دینا چاہ رہے ہیں کہ تم بھی اپنا بہترین بھائی اس کو قرار دینا کہ جو تمہارے عیوب کو بتائے۔ عزیزان، یہ اہم پیغام ہے، اور یہاں پر میں آپ کو اصلاح کی اہمیت، جو ہمارا موضوع ہے، اس کی اگر آپ کو اہمیت جاننی ہو تو اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس پر توجہ کیجیے گا۔ ہم ہر شیعہ کی یہ خواہش ہے، یہ دلی خواہش ہے، اور ہر شیعہ چاہے وہ اس کا ایمان کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے امام کو دیکھ لے، اپنے امام کی زیارت کر لے۔ اللہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ان کے سپاہیوں میں قرار دے۔ عزیزان، ہم سب کی تمنا یہ ہے کہ ہم ہمارے 12ویں امام کو دیکھ لیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک راستہ خود ہمارے امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف نے ہم کو بتایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تم ہمیں ڈھونڈتے نہ پھرو، تم ہماری زیارت کے لیے اگر ہماری زیارت ہی کرنا چاہتے ہو تو تم اپنے نفس کی اصلاح کر لو۔ جس وقت تم اپنے نفس کی اصلاح کر لو گے، ہم خود تم کو اپنی زیارت کرا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اصلاح یہ عظیم ترین ٹاپک ہے، یہ عظیم ترین موضوع ہے جس پہ ہمیں اپنی ساری زندگی اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ اصلاح جس کو امام حسین علیہ السلام لے کر چلے تھے۔ اب آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ امام حسین نے اپنا موضوع اصلاح کیوں رکھا ہے۔ اصلاح یہ وہ اہم موضوع ہے کہ جو انسان کی زندگی کے ہر موڑ پہ اسے ضرورت پڑے گی۔ کبھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پرفیکٹ ہو گیا، میں مکمل انسان بن گیا، میں انسان کامل بن گیا، نہیں، بلکہ ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر کون سی غلطی موجود ہے، کون سی کمی موجود ہے، اور اس کو صحیح کرنا ہوگا۔ عزیزان، یہ ہے اصلاح۔ لیکن اب ہم یہاں سے یہ بحث کریں گے کہ اصلاح کس طریقے سے کیا جائے۔ اصلاح ہم اپنے نفس کی اصلاح کس طریقے سے کریں؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اصلاح کرنے کے لیے ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ بغیر ہدایت کے ہم اصلاح نہیں کر سکتے۔ اب آپ اس زمانے میں اگر ہدایت کی بات کریں، اس پرآشوب زمانے میں جو کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر آپ اس میں ہدایت کو تلاش کریں تو بہت مشکل ہوگی، اس لیے کہ ہر کوئی انسان، ہر کوئی فرقہ، ہر کوئی مذہب آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم حق پر ہیں، ہمارے پیغام حق پر ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہی بات صحیح ہے۔ جو شخص ان باتوں پر عمل کرے گا، جو شخص ان باتوں پر عمل کرے گا، وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہم یہاں پر ایک سوال لے کر چلتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں، اس پرآشوب زمانے میں ہدایت کہاں سے حاصل کریں؟ یہ بہت اہم سوال ہے عزیزان۔ اگر ہم نے اس سوال کے جواب کو حاصل کر لیا تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم اس سوال پر بحث کرتے ہیں کہ ہدایت آج کے زمانے میں کس طرح سے حاصل کریں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو، ہر کوئی اپنے مذہب کو صحیح کہتا ہے۔ آخر کون سی چیز حق ہے، کون سی چیز باطل ہے، یہ چیز ہم کس طریقے سے اس چیز کو سمجھیں؟ تو عزیزان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیک بالقرآن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کو فتنے اپنے چاروں طرف سے گھیر لے، فتنے اپنے سائے میں لے لے، جس طریقے سے رات کا اندھیرا تمام چیزوں کو اپنے سائے میں لے لیتا ہے، اگر تمہاری یہی حالت ہو، ہر طرف فتنہ نظر آئے، تو تم کو کیا کرنا ہوگا؟ اگر تم کو ہدایت حاصل کرنی ہے تو فعلیکم بالقرآن، تو تم کو قرآن کا دامن تھامنا ہوگا۔ یعنی ہمارے پہلے سوال کا جواب مل گیا کہ آج کے زمانے میں ہدایت کہاں سے حاصل کرے؟ تو جس شخص کو ہدایت چاہیے اسے قرآن کی دہلیز پہ آنا ہوگا،
قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ عزیزان، اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، کہ اگر تم اپنے گھر کو نورانی کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں اللہ کی برکتیں نازل ہو، اللہ کے فرشتے رحمت نازل ہو، تو تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم اپنے گھر میں تلاوت قرآن کیا کرو۔ جس گھر میں تلاوت قرآن ہو وہ گھر نورانی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کی جو حدیث ہے بہت عظیم جملہ ہے، اس پہ ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن گھر میں تلاوت قرآن کریم نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان کے مانند ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ جس گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو، قرآن ہر گھر میں موجود ہے، ہر مسلمان کے گھر میں قرآن موجود ہے، ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، لیکن قرآن کی تلاوت بہت کم جگہ ہوتی ہے۔ قرآن بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے، قرآن شادیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، قرآن ہم نے مردوں سے مخصوص کر دیا ہے۔ عزیزان، وہ قرآن کی جو زندہ انسان کو ہدایت دینے آیا تھا، وہ قرآن کی جو زندہ انسان کی روح کو نورانیت بخشنے آیا تھا، ہم نے اس کو زندہ انسانوں سے ہٹا کر مردہ انسانوں سے مخصوص کر دیا ہے۔ عزیزان، ہمارے جو مرحوم ہیں ان کو ہم کو قرآن کریم ہدیہ کرنا چاہیے، لیکن قرآن کریم جو کہ ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للمتقین لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک موجود نہیں ہے۔ جب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، اسلام کو لے کر سوال پیدا ہو، اہل بیت کو لے کر سوال پیدا ہو، تو کسی کے در پہ نہ جائیے، آپ قرآن کریم میں آ جائیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو قرآن کریم کا دامن تھامنا ہوگا۔ عزیزان، تو ہمارے پہلے سوال کا جواب ہم کو مل گیا کہ اگر ہم کو ہدایت حاصل کرنی ہے تو آپ کسی فرقے کے پاس نہ جائیں، آپ کسی انسان کے پاس نہ جائیں، آپ کسی دہلیز پہ نہ پھریں، بلکہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو ہدایت قرآن کریم سے مل جائے گی۔ عزیزان، خود قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، دیکھیں ہدایت کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے، اصلاح کے لیے ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت کے لیے ہم کو علم کی ضرورت ہے۔ اگر جہاں پر علم ہوگا وہیں پر ہدایت ہوگی، جہاں پر جہالت ہوگی وہاں پر ہدایت نہیں ہو سکتی۔ تو خود قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نبا میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ کتابا، جب ہدایت اصلاح کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم کامل کی ضرورت ہے، مکمل علم کی ضرورت ہے، تو قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم میں تمام جہانوں کے علم کو، ہر چیز کے علم کو ہم نے قرآن کریم میں جمع کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے قرآن کریم کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ اب یہاں پر ہم نے پہلے سوال کا جواب بخوبی طے کر لیا کہ اگر ہم کو اصلاح کرنی ہے، امام حسین کے مقصد پر عمل کرنا ہے، تو ہم کو ہدایت چاہیے، ہم کو ہدایت چاہیے۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم کو علم کی ضرورت ہے، اور آج کے زمانے میں خالص علم، وہ علم کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ علم قرآن کریم کی کتاب ہے کہ اس پر ساری دنیا حیرت کر رہی ہے کہ اللہ نے اس میں ایسی حقیقتیں بیان کی ہے کہ آج کی سائنس، جو کہ ترقی یافتہ سائنس کہی جاتی ہے، وہ بھی حیران ہے قرآن کے انکشافات کو لے کر، قرآن کی پیشن گوئیوں کو لے کر۔ قرآن نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں وہ ساری باتیں حق ثابت ہوئی ہیں۔ تو عزیزان، پہلا سوال ہم نے حل کر لیا، اب یہاں سے دوسرا سوال پیدا ہوگا۔ قرآن کریم بات ٹھیک ہے، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، لیکن ہم جو ایک عام انسان ہیں، چونکہ قرآن کریم میں پورا علم موجود ہے، ہم قرآن کریم کی ہر آیت کو بخوبی نہیں سمجھ سکتے، یا ہم نے قرآن کریم کی اگر کوئی آیت کو پڑھا اور اس قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھا، تو ہم کو یہ کون بتائے گا کہ ہم نے جو قرآن کریم کی آیت سے سمجھا ہے وہی صحیح ہے؟ تو اب دوسرا سوال یہ ہوگا یہاں پر کہ قرآن کریم میں جو چیز ہمارے لیے مشکل ہو، ہم اس کو حل کرنے کے لیے کس کی دہلیز پر جائیں؟
پہلا سوال یاد رکھیے گا، بہت اہم چیز ہے، ہم کو ہدایت حاصل کیسے ہو، ہم اپنی اصلاح کیسے کریں؟ ہدایت کے ذریعے سے۔ ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی؟ علم کے ذریعے سے۔ علم کامل کہاں پر ہے؟ قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم اگر سمجھ میں نہ آئے تو کس کی دہلیز پر جائیں؟ عزیزان، یہی وہ سوال ہے کہ اگر ہم یہاں پر ڈگمگا گئے تو ہماری اب تک کی ہوئی ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ یہ اہم ترین سوال ہے۔ ہم کو اب یہاں پر اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی عقل سے استعمال کیا اور ہم نے اپنی عقل سے کسی کو اپنا رہبر مان لیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے غلط رہبر کا انتخاب کیا ہو۔ اب خود قرآن یہ بتائے گا کہ اگر تم کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تمہیں کس کی دہلیز پہ جانا ہے، تمہیں کس کے در پہ جانا ہے۔ عزیزان، جس طریقے سے اللہ نے قرآن کریم میں سارے جہاں کے علم کو رکھ دیا ہے، بالکل اسی طریقے سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ جس طریقے سے اللہ نے قرآن کریم میں تمام علم کو رکھ دیا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ نے امام مبین کی ذات میں سارے علم کو رکھ دیا ہے۔ تو اب سمجھ میں یہ آیا کہ اگر قرآن کریم سمجھ میں نہ آئے تو اس کے پاس جائے جس کے پاس قرآن کریم کے برابر علم موجود ہے۔ ہر وہ چیز جو قرآن کریم میں موجود ہے وہ شخص کے پاس موجود ہو۔ تو یہاں پر قرآن نے خود آگے بڑھ کے جواب دیا کہ اللہ نے جس طریقے سے قرآن میں سارے علم کو جمع کر دیا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ نے تمام علم کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ اب اگر ہدایت پانی ہے تو ہمیں قرآن کی دہلیز پر آنا ہوگا، اور قرآن سمجھ میں نہ آئے، قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم کو امام مبین کا دامن تھامنا ہوگا۔ عزیزان، ہمارا دوسرا سوال بھی ایک دم واضح ہو گیا۔ پہلا سوال اصلاح کیسے کریں؟ اصلاح کے لیے ہم کو ہدایت چاہیے، ہدایت کے لیے علم کامل، مکمل، کمپلیٹ علم چاہیے، اور کمپلیٹ علم قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید سمجھ میں نہ آئے تو امام مبین کی ذات کو تھامنا ہوگا۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا، اس سوال کا جواب اگر ہم نے حاصل کر لیا تو ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امام مبین سے مراد کون ہے؟ امام مبین ہے کون؟ آخر وہ کون شخص ہے کہ جس میں اللہ نے تمام علم کو جمع کر دیا ہے؟ اتنی بڑی فضیلت اللہ نے کس شخص کے ہاتھ میں دی ہے؟ آخر وہ کون سی ذات مقدس ہے کہ جس میں اللہ نے تمام علوم کو جمع کر دیا ہے؟ عزیزان، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سوال کے جواب کو حاصل کرنے کے لیے خود سورہ یاسین کی اس آیت کی تفسیر میں جانا ہوگا۔ ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کیا تفسیر کی ہے۔ جس طریقے سے رسول اکرم نے ہم کو قرآن دیا تو ہم نے قرآن کو لے لیا، بالکل اسی طریقے سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مبین کو بیان کر دیں تو ہم سب مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ ہم امام مبین کو بھی اپنا لیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک 12ویں آیت کا ایک ٹکڑا ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے سارے علم کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ سوال، امام مبین ہے کون؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام موجود تھے، رسول اکرم نے صحابہ کرام کو یہ آیت پڑھ کے سنائی۔ رسول اکرم نے جب یہ آیت سنائی تو صحابہ کرام کو، پہلے صاحب اور دوسرے صاحب دونوں وہاں پر تشریف فرما تھے، دونوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ، آپ نے آیت سنا دیا، ہم کو آیت سمجھ میں بھی آ گئی، لیکن امام مبین ہے کون کہ جس کو اللہ نے اتنی بڑی فضیلت سے نوازا ہے کہ اس کی ذات میں تمام علم کو رکھ دیا ہے؟ تو خود پہلے اور دوسرے صاحب نے یہ کہا کہ کیا امام مبین سے مراد توریت ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، کتاب توریت؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مبین سے مراد توریت نہیں ہے۔ پھر ان دو صاحب نے سوال کیا کہ کیا امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ تو رسول اکرم نے کہا انجیل بھی نہیں ہے۔ انجیل جس کو آج ہم بائبل کہتے ہیں، بائبل کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو جناب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ پھر خود ان دو حضرات نے پھر سوال کیا کہ کیا اس سے مراد خود قرآن کریم ہے؟ عزیزان، قرآن کریم میں اللہ نے تمام علم کو جمع کر دیا ہے۔ تو دو حضرات نے سوال کیا کہ کیا، دو صحابہ نے سوال کیا کہ کیا
اس امام مبین سے مراد قرآن ہے، تو رسول اکرم نے کہا کہ اس امام مبین سے مراد قرآن نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ یہ بات، یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ سامنے سے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی رسول اکرم کی نگاہیں مولائے کائنات کے چہرے پر پڑی، ایک مرتبہ اپنی انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص جو آ رہا ہے یہی امام مبین ہے۔ اللہ نے علی کے وجود میں تمام علم کو جمع کر دیا ہے۔ عزیزان، سمجھ میں یہ آیا کہ اگر ہم کو ہدایت پانی ہے، اگر ہم کو قرآن کی صحیح تفسیر جاننی ہے، تو ہم کو مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دہلیز پر آنا ہوگا۔ تو یہ آج کی مجلس ہم کو اگر اصلاح کرنا ہے، خلاصتاً ہم کو اگر اصلاح کرنا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے، تو ہم کو ہدایت چاہیے۔ ہدایت کے لیے ہم کو علم کی ضرورت ہے، وہ بھی کمپلیٹ علم کی ضرورت ہے، کامل علم کی ضرورت ہے۔ علم کو حاصل کرنا ہے، مکمل علم کو حاصل کرنا ہے، ایسا علم کہ جہاں پر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو قرآن کریم کی طرف بڑھنا ہوگا۔ قرآن کریم اگر سمجھنا ہو بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، تو ہم کو امام مبین کی طرف جانا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے امام مبین میں تمام علم کو جمع کر دیا ہے، اور امام مبین سے مراد ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہدایت حاصل کرنا ہوگا تو امام علی کی دہلیز پر آنا ہوگا۔ سمجھ میں ہی آیا کہ جو حضرات مولائے کائنات کی دہلیز سے وابستہ ہیں وہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور جنہوں نے مولائے کائنات کی دہلیز کو ترک کر دیا وہ گمراہ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے بچوں کو ہدایت دینا چاہتے ہو، اگر تم اپنے بچوں کو ادب سکھانا چاہتے ہو، تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ تم اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ، 3 خوبیاں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرو۔ عزیزان، بچپنے میں ہی اگر یہ 3 اہم چیزیں اپنے بچوں کو سکھا دی جائے تو وہ بچہ اپنی تمام عمر میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اگر اپنے بچوں کو سکھانا ہے تو یہ 3 چیز سکھاؤ۔ پہلی چیز حب نبیکم، کہ تم اپنے نبی کی محبت کو ان کے دلوں میں جاگزیر کرو، ان کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت کو پیدا کرو۔ جب نبی کی محبت پیدا ہوگی تو اسلام سے محبت ہوگی، اور جب اسلام سے محبت پیدا ہو جائے گی، محبت وہ عظیم طاقت ہے کہ جو ہر کام کرنے کی طاقت عطا کرتی ہے۔ جب ہم محبت کریں گے اپنے دین سے تو ہم اپنی زندگی میں اپنے دین کو اپنائیں گے۔ پہلی چیز جس کو اپنے بچوں کو سکھانا ہے وہ اپنے نبی کی محبت ہے، اور دوسری چیز عزیزان دیکھیں کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ دوسری چیز رسول اکرم نے کس چیز کی محبت کے لیے تعلیم دی؟ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ پہلا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت کو اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرو، اور دوسرا حب اہل بیت، اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت کو تم اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرو۔ عزیزان، جب ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت اور مودت کو پیدا کریں گے تو ہم اجر رسالت کو ادا کریں گے، اور جب ہم اجر رسالت کو ادا کر دیں گے تو ہمارے یہاں کسی قسم کی کوئی چوری، کوئی غضب نہیں ہوگا۔ ہم جو دین حاصل کریں گے وہ خالص دین ہوگا۔ عزیزان، دوسری چیز اہل بیت کی محبت ہے۔ آپ نے دیکھا کتنی اہم چیزیں، پہلی چیز خود نبی کی محبت، دوسری چیز اہل بیت کی محبت، اور تیسری چیز اہم جو اپنی اصلاح کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، اپنی زندگی کو بچانے اور سنوارنے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے قراءت القرآن، کہ تم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کی تعلیم دو کہ قرآن کریم کس طریقے سے پڑھا جائے، قرآن کریم کو کس طریقے سے سمجھا جائے۔ آپ نے دیکھا رسول اکرم نے اپنی اس چھوٹی سی حدیث میں کس طریقے سے اصلاح کے تمام چیزوں کو بیان کر دیا، کس طریقے سے رسول اکرم نے اسلام کی تمام احکام کو جمع کر دیا، اس لیے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ
وعطرتی اہل بیتی، کہ اگر میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، نبی کی وصیت، ایک عام انسان اگر وصیت کر دے وہ وصیت پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، جب نبی کی جو کلام ہی نہیں کرتا مگر اللہ کی وحی سے، وہ نبی جو سچا ہے، وہ نبی جو امین ہے، جب وہ کسی چیز کی وصیت کر دے تو اس وصیت پر عمل کرنا ہم سب پر واجب ہو جاتا ہے۔ نبی نے وصیت کی کہ میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں، دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت، میرے اہل بیت ہیں، جب تک ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے اس وقت تک تم ہدایت پہ رہو گے، اور ان دونوں کے دامن سے تمسک اگر رہا تو تم زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں چیزیں حوض کوثر پر ہمارے ساتھ ہوں گی۔ عزیزان، اب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہم نے اچھے طریقے سے جان لیا۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرا دوں، اس لیے کہ یہ مجلس ہمارے بچے بھی سن رہے ہیں، یہ مدرسے کی طرف سے مجلس رکھی گئی ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اس مدرسے کے لیے دعا کریں، اس مدرسے کی ترقی کے لیے دعا کریں، اور دعا کریں کہ یہ مدرسہ بڑے پیمانے پر بچوں کو اسلام کی صحیح تعلیم، اہل بیت علیہ السلام کی صحیح تعلیم پہنچانے میں کامیاب ہو سکے۔ آپ کی دعائیں انشاءاللہ اس مدرسے کو اور ترقی بخشیں گی۔ تو جب بچے سن رہے ہیں وہ اس کو یاد رکھیں کہ اگر ہم کو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد اصلاح ہے، اصلاح کے لیے امام حسین نے سب چیز قربان کر دیا۔ اصلاح یعنی اپنی روح کو نورانیت بخشنا، انسانیت کو پیدا کرنا۔ اصلاح کے لیے ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت کے لیے ہم کو علم کی ضرورت ہے، علم کے لیے ہم کو قرآن کریم کی طرف آنا ہوگا، اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا ہوگا، جیسا کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ تو یہ اصلاح، یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر اللہ امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج 5ویں مجلس ہے۔ عزیزان، اتنے سارے مصائب ہیں، اتنے سارے دکھ اور درد اہل بیت کو پہنچائے گئے ہیں، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ ان 10 مجلسوں میں وہ تمام مصائب آپ کے سامنے نہیں آ سکتے۔ خود شہداء کی تعداد 72 ہے۔ اگر ہم ان 72 کو چھوڑ دیں، صرف جو خیمے میں بیویاں ہیں، جو خیمے میں بچے ہیں، اگر ہم ان کی پیاس کو تصور کریں، پیاس کا کیا عالم تھا، کتنی عظیم پیاس تھی عزیزان، کہ مشکیزیں تک خشک ہو گئے تھے۔ جہاں پر انسان 1-2 گھنٹہ پیاس برداشت نہ کر سکتا ہو، کربلا کے اس سخت گرمی میں امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے 3 دن تک سخت پیاس کو برداشت کیا ہے، 3 دن تک پیاس کو برداشت کیا ہے۔ عزیزان، آج میں جن مجاہدوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ اون و محمد ہے۔ میں اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ کے سامنے بیان کروں کہ جب ایک ماں، اس کی محبت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جب ایک ماں کے سامنے اس کے چھوٹے بچے کو ذرہ برابر بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس ماں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ لیکن سلام ہو جناب زینب پر، جناب زینب نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا۔ عزیزان، روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ مکہ سے روانہ ہو رہا تھا، کربلا کی طرف جا رہا تھا، تو اس وقت عبداللہ کی جو جناب زینب کے شوہر ہیں وہ جناب زینب کے پاس آئے۔ جب جناب زینب نے سنا کہ عبداللہ آئے ہیں تو جناب زینب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں عبداللہ مجھے مدینے واپس لے جانے تو نہیں آئے ہیں۔ ارے یہ سوچ کر جناب زینب کی طبیعت بدل گئی، جناب زینب تڑپ اٹھی۔ جب شوہر سامنے آئے، شوہر نے سلام کیا، جناب زینب نے سلام کا جواب دیا، کچھ اور بات نہ کہی اور کہا، اے عبداللہ، تم میرے شوہر ہو، اگر تم نے مجھے کوئی حکم دیا تو اس کی اجازت، اس کی اطاعت میرے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اے عبداللہ، اگر تم نے مدینے جانے کو کہا تو میں انکار تو نہ کروں گی، لیکن اتنا یاد رکھو کہ میں اپنے بھائی کو مشکل کی حالت میں نہیں چھوڑ سکتی۔ ارے میں تو نہیں جا
جا سکوں گی، میں اگر مدینے جاؤں گی تو میرے بدن سے میری روح الگ ہو جائے گی۔ امام جیسے ہی جناب عبداللہ نے ان جملوں کو سنا، جناب عبداللہ طرف اٹھے اور کہا اے بی بی، ارے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں آپ کو آپ کے بھائی سے الگ نہیں کرنا چاہتا۔ عزیزان، یہاں پر جناب زینب صرف سوچ کر کہ وہ اپنے بھائی سے جدا ہو جائیں گی، صرف سوچ کر وہ پریشان ہو گئی۔ میں سوال کروں گا اے بی بی، ارے جب 10 محرم کو آپ امام حسین کو ودا کریں گی تو اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ جناب عبداللہ نے کہا بی بی، میں آپ کو روکنے نہیں آیا ہوں، بلکہ یہ میرے چھوٹے بچے اون و محمد ہے، ارے ان کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور جہاں بھی آپ کے بھیا امام حسین مصیبت میں ہو تو ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجئے گا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا۔ الغرض مسائل کو مختصر کروں، 9 محرم آئی، امام حسین سب خیموں کا جائزہ لے رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین کا گزر جناب زینب کے خیمے سے ہوا، کیا دیکھتے ہیں جناب زینب نے دونوں بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا ہے، دونوں بچوں کے سر پر عمامہ رکھا ہے اور یہ کہہ رہی ہیں بیٹا دیکھو تم جعفر طیار کے نواسے، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم مولا کائنات کے نواسے ہو، یہ بات مکمل اور یہ بات پکی ہے کہ کل جب تم جنگ پر جاؤ گے تو تم نہر فرات پر قبضہ کر لو گے، لیکن خبردار اے آن اے محمد، خبردار پانی کو ہاتھ نہ لگانا، ارے پانی کو نہ پینا، اپنی پیاس کو نہ بجھانا، اس لیے کہ خیمے میں جناب سکینہ ہے اور جھولے میں جناب علی اصغر ابھی تک پیاسے ہیں، ارے جب تک ان کی پیاس نہ بجھے خبردار تم پانی نہ پینا۔ الغرض جزاکم اللہ خیر الجزا، یہ دونوں کل جب 10 محرم آئی ہے ماموں کے پاس گئے، بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے، جناب اون و محمد گئے، جنگ کی اور ایسی جنگ کی کہ لوگوں نے کہا حل حفیظ علماء، ہم کو ان سے بچاؤ۔ فوج یزید میں خلبلی مچ گئی، فوج یزید جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ ایک مرتبہ وہ وقت لے آیا کہ جب تمام فوجوں نے ان دونوں بچوں پر ایک ساتھ حملہ کیا۔ اب یہ دونوں بچے اتنے زخم کھا چکے تھے، کسی کو غز لگا، کسی پر تلوار کا وار چلا، دونوں بچے گھوڑے پر سمن نہ سکے، زمین کربلا پر آتے ہوئے اپنے ماموں کو آخری سلام کہا۔ جیسے ہی امام حسین نے اون و محمد کے سلام کو سنا طبیعت تڑپ گئی۔ امام حسین جلدی ان دونوں کی طرف بڑھے، دونوں کے لاشیں کو لا کر خیمے میں رکھ دیا، تمام بیویاں جمع ہو گئی۔ جناب زینب جو تمام لاشیں پر سب سے پہلے آتی تھی، جناب زینب کہیں نظر نہیں آتی۔ امام حسین پریشان ہو گئے، امام حسین نے جناب زینب کو ڈھونڈنا شروع کیا، ارے کیا دیکھتے ہیں جناب زینب سجدے کے عالم میں ہیں اور کہہ رہی ہیں یا اللہ میرے اون و محمد کی قربانی کو قبول فرما، انا للہ و انا الیہ راجعون، ردم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، یا اللہ جو بھی مومنین کرام پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، یا اللہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما، ہم کو ان کے خادمین اور ان کے سپاہیوں میں شمار فرما۔